الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم معزز علماء اکرام، حفاظ اکرام، اور اس وقت کی قربانی دے کر آنے والے بزرگان دین، نوجوانان اسلام، جیسے آپ کو معلوم ہے ایک مختصر سا درس بعد نماز مغرب تا عشاء رکھا گیا ہے، اور اس میں دو لوگوں کو رکھا گیا ہے، ایک شیخ ابو رضوان محمدی صاحب اور ایک مجھے رکھا گیا ہے. اپنے بارے میں ایک میں اصلاح کر لوں، 2 مرتبہ میرا نام لیا گیا اور مجھے استاد کلیت الحدیث کہا گیا. میں نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں کلیت الحدیث کا استاد نہیں ہوں. غلط فہمی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے حسن ظن کو باقی رکھے، اس لائق اللہ مجھے بنائے، ٹھیک ہے. انہوں نے بڑا اچھا حسن ظن میرے بارے میں رکھا ہے. ایک داعی ہوں، بس اس سے بڑھ کر اور کوئی میری حیثیت نہیں ہے. اللہ اسے قبول فرمائے. دین اسلام پر ثابت قدمی، اس موضوع پر کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے بولنی ہے. اس کے لیے میں نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی ہے، سورہ العنکبوت کی پہلی آیت ہے. الف لام میم، اس کا ترجمہ اللہ بہتر جانتا ہے. احسب الناس، کیا سمجھا ہے لوگوں نے، ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا ایمان لانے کے بعد، مومن ہونے کے بعد لوگوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا. لوگ ایسا سمجھتے ہیں. ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا، انہیں فتنے میں نہیں مبتلا کیا جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، یقیناً اس سے پہلے بھی ہم نے آزمایا ہے. یہ پہلی بار نہیں ہو رہا ہے، یہ اس امت کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، پہلی امتوں کے ساتھ بھی ہوا ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اور یہ آزمائش سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ جان لیتا ہے کہ سچا مسلمان کون سا ہے اور جھوٹا مسلمان کون سا ہے. سبحان اللہ. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ، یقیناً اللہ جان لے گا. کس کو جان لے گا؟ الَّذِينَ صَدَقُوا، سچے کون ہیں اور جھوٹا کون ہے. صرف نام کا مسلمان کون ہے اور پریشانیوں میں، فتنوں میں، حالات خراب ہونے کے باوجود بھی کون ڈٹا رہتا ہے اسلام کے اوپر، یہ اللہ معلوم کرتا ہے آزمائش کے ذریعے. یہ قرآن مجید کی 2 آیتیں ہیں سورہ العنکبوت کی. عربی زبان میں علماء اکرام نے ایک لفظ لکھا ہے، ہذہ سنت ربانیہ. یہ ربانی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا دستور ہے. اللہ آزماتا ضرور ہے مسلمان کو، یہ اللہ کا قانون ہے. آپ اگر مسلمان ہیں تو مان کے چلیے آپ کو آزمایا جائے گا. آپ اگر مومن ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ زندگی جنت بن جائے تو پھر آپ کی سوچ غلط ہے. آپ مسلمان ہیں تو آزمایا ضرور جائے گا. قرآن یہی کہتا ہے. بغیر آزمائش کے، بغیر امتحان کے معمولی اسکول میں، کالج میں فیصلہ نہیں ہوتا کون اچھا پڑھ رہا ہے، کون فیل ہونے والا ہے. یہ تو زندگی جنت اور جہنم کا امتحان ہے، اس میں کیسے فیصلہ ہوگا؟ یہ فیصلہ تو اللہ کی آزمائش کے بعد ہی ہوتا ہے کہ کون ڈٹا رہتا ہے فتنوں کے دور میں. حالات بد سے بدتر ہونے شروع ہوتے ہیں. ان حالتوں میں کون دین پر ثابت قدم رہتا ہے اور کون ہتھیار ڈال دیتا ہے، کون جھک جاتا ہے، کون کفر کے لیے اپنے آپ کو سلنڈر کر دیتا ہے. یہ اللہ کی آزمائش، اللہ آزمائے گا ضرور. دوسرا، فتنے کے بارے میں قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا بڑا لفظ ہے وہ، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ. ایک جگہ پر ہے کہ یہ قتل سے بڑا ہے
اور ایک جگہ پر اشد سخت ہے، قتل سے زیادہ سخت ہے فتنہ، اور ایک جگہ پر قتل سے بھی بڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ نے یہ بھی کہا ہے وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، بچو اس فتنے سے جو صرف گنہگاروں کو اس فتنے کا اثر نہیں پہنچے گا، گنہگاروں کے ساتھ ساتھ نیک لوگ بھی اس فتنے کی آڑ میں، اس کی زد میں آ جائیں گے۔ قرآن میں یہ بھی ہے۔ کیا ہے قرآن میں؟ قرآن میں کیا ہے؟ صرف گنہگاروں کو فتنے کا اثر نہیں پہنچے گا، فتنے کی زد میں، اس کی آڑ میں، اس کے اثر میں نیک متقی توحید والا بھی آ جائے گا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ کی آیت ہے، بچو اس فتنے سے، ایسا فتنہ لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ، جو خاص کر ظالموں کو ہی نہیں پہنچے گا، ظالموں کے ساتھ ساتھ نیک لوگ بھی اس کی آڑ میں آ جائیں گے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، جان لو اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ معزز نوجوان ساتھیوں، میرے بھائیوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، سننے والے میرے ساتھیوں، جو دور، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یقیناً یہ دور فتنوں کا دور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج اگر کوئی شک کرتا ہے تو اس سے بڑا بے وقوف دنیا میں نہیں ہے۔ ہر گزرنے والا دن، ہر گزرنے والا مہینہ، ہر گزرنے والا سال، اور ہر 5 سال، ٹھیک ہے، ہر گزرنے والے 5 سال ہمیں اور فتنے کی طرف لے کر جا رہے ہیں، اور فتنے کی طرف لے کر جا۔ ہمارے بچپن میں جو ہم نے نہیں دیکھا اب دیکھ رہے ہیں ہم، ہمارے بزرگوں نے، بڑے والدین نے، سرپرست نے، ان کے زمانے میں جو نہیں دیکھا وہ اب دیکھ رہے۔ آج ماڈرن طریقہ یہ ہے، جتنا زیادہ فحاش آدمی ہو جائے، بے پردہ لڑکیاں ہو جائیں، وہ ماڈرن طریقہ ہے۔ افسوس کیا ہے، آج پردہ فتنہ ہے اور ننگا پن جو ہے یہ فتنہ نہیں ہے۔ جس دور میں میں اور آپ یہ درس میں دے رہا ہوں، اب بیٹھ کے سن رہے ہیں، یہاں پردے پہ پابندی ہے اور بے پردگی دنیا کے لیے اچھا ہے۔ اس دور میں ہم بیٹھے ہیں، اس دور میں ہم جی رہے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں۔ ہر طریقے سے مسلمان کو تنگ کیا جا رہا ہے، ہر طریقے سے ہمیں جو ہے سمیٹا جا رہا ہے، مجبور کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا، پہلے ہی کہہ دیا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، انہوں نے پوچھا، کون ہے بھی تم میں سے جو فتنوں کی حدیث کو یاد رکھا ہے؟ الفاظ ایسے ہیں، ایکم یحفظ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ، کون ہے تم میں؟ صحابہ سے حضرت عمر پوچھ رہے ہیں، تم میں کون ہے جسے فتنے کی حدیث یاد ہے؟ کیسا لفظ ہے؟ تم میں کون ہے جسے، اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ احادیث یاد کریں۔ سبحان اللہ، احادیث یاد کریں۔ کون ہے تم میں جو فتنے کی حدیث کو یاد رکھا ہے؟ قال حذیفہ انا، حضرت حذیفہ نے کہا مجھے یاد ہے، انا احفظ، مجھے معلوم ہے۔ قال، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جواب سنیے، ہاتی انک لجریء، سبحان اللہ، تم پیش کرو، تم لائق ہو، تمہیں ہی وہ حدیث معلوم ہے۔ سبحان اللہ۔ کون ہے حضرت حذیفہ؟ کون ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ؟ حضرت عمر اگر ان سے یہ کہتے ہیں ہاتی انک لجری، آپ وہ حدیث کو پیش کرو، آپ ہی لائق ہو وہ حدیث پیش کرنے کے۔ سبحان اللہ۔ کون ہے حضرت حذیفہ؟ جی، سر رسول عربی میں استعمال کی، یہ ان کا لقب ہے۔ ایک صحابی کا ایک لقب ہے، اس میں وہ آگے تھے، اس چیز میں وہ آگے تھے۔ حبر الامہ کس کا لقب ہے؟ اس امت کا عالم کون ہے؟ کس کو دیا گیا لقب یہ؟ امین الامہ کون ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ حبر امہ کون ہے؟ صحابہ میں سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ جی بولے بولے، عبداللہ تک جا رہے ہیں، آگے چلو نا، بڑے بہت عبداللہ تھے نبی کے زمانے۔ نا 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 نا، ابن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس، حبر الامہ کہتے ہیں ان کو، حمامت الحرم بھی کہتے ہیں ان کو۔ کیا بولتے ہیں؟ حرم کا کبوتر۔ ابن عباس کا ایک نام یہ بھی ہے، حمامت الحرم۔ کبھی بھی حرم کے اندر رہتے تھے، مکے میں
کبھی بھی کبوتر جیسے اطراف میں رہتا ہے، ہمیشہ حرم میں رہتے ابن عباس رضی اللہ عنہما حبر الامہ، اور یہ سر رسول، رازدار رسول صلی اللہ، وہ باتیں جو نبی نے ان کو بتائی ابو بکر کو بھی نہیں بتائی، اللہ اکبر، وہ باتیں جو رسول اللہ نے حضرت حذیفہ کو بتائی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باتیں ابو بکر اور عمر کو بھی نہیں بتائی۔ ہاتی انک لجری، وہ حدیث پیش کرو بھائی، آپ لائق ہو حدیث پیش کرنے کے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب حدیث بیان کر رہے ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ، یاد رکھو، عمل بھی کرو اس پر انشاءاللہ۔ آدمی کا فتنہ اس کے گھر میں، گھر والوں کے ساتھ فتنہ ہوتا ہے، میاں بیوی کے رشتے برابر چلتے نہیں، کبھی شوہر بیوی کو کچھ بول دیتا ہے، کبھی بچوں کے بارے میں، ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ حذیفہ کہتے ہیں گھر میں جو فتنے ہوتے ہیں، مال کے مسئلے میں بھی فتنہ ہوتا ہے، وہ فتنہ وہ جاری ہی، پڑوسی کے ساتھ کبھی کچھ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، یہ جو فتنے ہوتے ہیں، کتنی باتیں کہی انہوں نے، کیا کیا کہا، گھر میں ہوتا ہے، اہل و عیال کے اندر ہوتا ہے، مال کے مسئلے میں ہوتا ہے، پڑوسی کے ساتھ ہوتا ہے، تو کفروہا الصلاۃ والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر، تین چیزیں کرتے رہو، یہ مٹتے چلے جائیں گے۔ اگر کچھ گڑبڑیاں ہو رہی ہیں گھر میں پڑوسی کے ساتھ، سبحان اللہ، مال کے مسئلے میں، تین باتیں ہیں زندگی میں، وہ باتیں اسے مٹاتی چلی جائیں گی، یہ چیزیں صاف ہوتی چلی جائیں گی۔ کتنی چیزیں؟ تو کفروہا، اس کو مٹا دیتی ہیں، کیا لفظ ہے، سبحان اللہ، اس کو مٹاتی ہیں۔ تو کفروہا الصلاۃ، سب سے پہلے کیا چیز، کیا مٹاتی ہے اس کو، نماز مٹا دیتی ہے، سبحان اللہ۔ گھر میں کچھ گڑبڑی ہو رہی ہے، ماشاءاللہ ایسے بھی عورتوں کو دیکھا گیا ہے، شوہر اور میاں بیوی کے بیچ میں جھگڑا ہو رہا ہے، وضو بنا کے نماز کو کھڑی ہو جاتی، کیا کرے گا، کتنا بھی ظالم ہو گالی تو نہیں دے گا اس وقت، صبر کر کے کنٹرول کر کے 2 رکعت پھر 2 رکعت کو کھڑی ہو جاتی، سبحان اللہ۔ کتنا اچھا طریقہ ہے، کتنا اچھا طریقہ ہے کہ بحث کرنے سے بہتر ہے، بات کا پتنگڑ بنانے سے بہتر ہے اس وقت وضو بنا کے میں نماز میں کھڑی ہو جاؤں۔ کتنا بھی بڑا ظالم ہو وہ نماز کا تو احترام کرتا ہے، جی ایسا بھی کرتی ہیں، دیکھا ہے میں نے، سبحان اللہ۔ کیونکہ وہ وقت ٹل جائے تو کبھی کبھی طلاق ٹل جاتی ہے، وہ وقت نکل جائے، غصے کا وہ ٹائم چلا جائے، وہ وقت نکل جائے تو کبھی کبھی رشتے بچ جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ نماز اسے دھو دیتی ہے، صدقہ اسے مٹاتا ہے۔ دوسرا کیا کہا، صدقہ کتنا کرنا، صدقہ 1 لاکھ روپے رہے تو کرنا نہیں، کتنا کرنا صدقہ، نبی نے کیا مثال دی، آپ مت دو مثال، نبی کی مثال دو، کتنا صدقہ کرنا ہے، کتنا، کھجور بھی غلط بولتے ہیں آپ لوگ، رسول اللہ کا لفظ کیا ہے، وَلَوْ بِشِقِّ تَمَرٍ، یہ رسول کا لفظ ہے، وَلَوْ بِشِقِّ تَمَرٍ، کھجور کا ایک ٹکڑا، اللہ اکبر، کھجور نہیں، ارے میرے بھائی سارا کھجور بھی نہیں نبی کہہ رہے ہیں، اس کے کئی ٹکڑے بناؤ کھجور کے، اس میں سے ایک ٹکڑا بھی اگر تم دے سکتے ہو یہ بھی صدقہ ہے۔ وہ بھی نہیں ہے تو، وہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس تو، میرے پاس کھجور کی بھی طاقت نہیں ہے تو، قول معروف، کسی کو اچھا لفظ بولو، کسی کو راستہ دکھا دو، بھائی ایسا جا کے ایسا جاؤ، راستہ پوچھ رہا ہے، قول معروف، اچھی بات کرو، اچھی گفتگو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اچھا وہ بھی نہیں ہے تو، اللہ کے رسول نے اسے بھی صدقہ کہا ہے۔ اب جو میں آگے بولنے والا ہوں، مسکرانا تو ہے، چلو ٹھیک ہے مسکراؤ جی، اپنے شر سے دوسرے کو بچا کے رکھو، یہ بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر۔ کسی کو اچھی بات بھی نہیں کر سکتے نا، اپنی تکلیف سے دوسرے کو بچاؤ، زور سے بات کر کے اس کا دل مت دکھاؤ، جی ہاں، بلا دے کر انتظار مت کراؤ، کیا مت کراؤ، انتظار مت کرو، تکلیف دے رہے ہو نا، تکلیف دے رہے ہو نا، انتظار میں اپنی تکلیف سے دوسرے کو بچاؤ، یہ بھی صدقہ ہے، اور اس صدقے سے فتنے اللہ تعالیٰ دھوتے رہتا ہے، اللہ اکبر۔ گھر کے فتنے، مال کے فتنے، جب پڑوسی کے فتنے اللہ صاف کرتے رہتا ہے۔ تیسری چیز یہ ضرور کرو انشاءاللہ، اس کی کمی پیش آ رہی ہے آج، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، برائی دیکھو تو کوشش کرو اپنی طاقت کے مطابق روکنے کی،
اور اگر بھلائی دیکھو تو بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو انشاءاللہ تعالی۔ یہ تین چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، یہ دھو دیتی ہیں۔ اب حضرت عمر کا جواب سنو، انہوں نے سوال کیا، حضرت عمر نے سوال کیا، حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، قال لیست هذه، میں یہ نہیں چاہتا ہوں، یہ میرے سوال کا یہ مطلب نہیں ہے، لیست هذه، میں یہ نہیں پوچھ رہا ہوں، تم جو جواب دے رہے ہو وہ جواب میرا نہیں ہے، میں جو پوچھ رہا ہوں وہ یہ ہے، ولیکن التی تموج کموج البحر، میں اس فتنے کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو سمندر کی موجوں کی طرح آتے ہیں۔ رواہ البخاری و مسلم، امام بخاری نے بھی اس حدیث کو روایت کیا اور امام مسلم نے بھی روایت کیا۔ کیسا کہتے ہیں حضرت عمر نے کیا کہا؟ فتنے کیسے آئیں گے؟ کیسا آئیں گے فتنے مسلمانوں پر؟ ان کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں، مجال کسی کی، دنیا کے دو سپر پاور کو جس شخص نے راؤنڈ دیا، قیصر کو بھی فتح کر لیا اور کسرا کو بھی فتح، ایک ٹائم پہ دونوں کو فتح کیا حضرت عمر نے، معمولی شخصیت نہیں ہے۔ 10 سال کا اللہ نے موقع دیا، دنیا کے ایک بڑے حصے کو حضرت عمر نے فتح کر لیا۔ ایک طرف قیصر فتح ہو گیا، ایک طرف کسرا، دونوں حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوئے۔ وہ آدمی بول رہا ہے رضی اللہ عنہ، فتنے وہ فتنوں کے بارے میں پوچھ رہا ہوں جو آئیں گے موج بحر کی طرح۔ سبحان اللہ۔ آج ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ آج کیا کہیں گے؟ وہ زمانے میں اگر وہ پوچھ رہے ہیں، احادیث بہت زیادہ ہیں فتنوں کے بارے میں نے ساری حدیثیں نوٹ نہیں کی ہیں، دو اور اچھی حدیثیں ہیں، ایک صحیح مسلم کے اندر ہے، ایک بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ یہ دو احادیث آپ بھائیوں کے حوالے کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی اس دور میں ہم کو جو دوسری حدیث میں کہوں گا انشاءاللہ، اس میں اللہ تعالی ہمیں ایک دل، نبی نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ ایک دل، کیسے بھی فتنے آ جائے، جب تک آسمان باقی ہے، جب تک زمین باقی ہے، اس دل پر کوئی فتنہ اثر نہیں کرے گا، وہ دین پر ثابت قدم رہے گا۔ کیا کہا نبی نے؟ کیا کہا رسول اللہ نے؟ رسول اللہ کے الفاظ کیسے ہیں؟ ما دامت السماوات والارض، آسمان اور زمین جب تک باقی ہے، ایک ایسا دل ہے، دنیا کا کوئی فتنہ انشاءاللہ وہ دل پہ اثر نہیں کرے گا، وہ دین پر ثابت قدم رہے گا۔ اللہ سے دعا کرو اللہ تبارک و تعالی وہ دل میرا اور آپ کا بنائے۔ اتنا تو کر سکتے نا انشاءاللہ جی؟ شبہات کے فتنوں سے بھی بچائے، شہوات کے فتنوں سے بھی بچائے۔ دو لفظ علماء بار بار ذکر کرتے ہیں، ایک شبہات اور ایک شہوات۔ شبہات اس کا اردو میں ترجمہ کریں گے تو ڈاؤٹ، دین کے بارے میں ڈاؤٹ، اللہ کے بارے میں ڈاؤٹ، رسول کے بارے میں ڈاؤٹ، کتاب اللہ کے بارے میں ڈاؤٹ، قرآن کے بارے میں ڈاؤٹ۔ یہ ڈاؤٹ کے فتنے آئیں گے، اللہ اکبر۔ اب دیکھ رہا ہوں میں، خاص طور سے جب سے انٹرنیٹ عام ہوا ہے، ٹیلی کمیونیکیشن ایک دم عام ہو گئی ہے، یہ فتنے زیادہ ہو رہے ہیں۔ پڑھنے والے بچوں میں اور زیادہ ہیں یہ فتنے، اس لیے کہ یوٹیوب کو بہت دیکھتے ہیں، ماں باپ کو اتنا نہیں دیکھتے، اپنی سگی بیوی کو اور اپنے بچے کو اتنا نہیں دیکھتا جتنا آدمی فیس بک، یوٹیوب اور جتنے بکس ہیں ان کو دیکھتا ہے، اس لیے وہاں سے فتنے آتے ہیں۔ میں بول رہا ہوں صحیح غلط ہے؟ میں بول رہا ہوں صحیح غلط ہے؟ ارے گواہی دو جی، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو جی۔ میں جو بول رہا ہوں صحیح غلط ہے؟ جمعہ کا خطبہ دے کے نیچے اترتا ہوں، ایک آدمی مجھے پوچھتا ہے قرآن مجید کے بارے میں کہ کب لکھا گیا قرآن؟ کیا ہے قرآن؟ کس نے لکھا؟ کب یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ کوئی نہ کوئی فتنہ، شبہات۔ اور اس کا علاج کیا ہے جانتے ہیں؟ شبہات کا علاج کیا ہے؟ کیسا اس کا علاج کریں؟ اس کا علاج ایک ہی ہے، علم نافع۔ کیا علاج ہے؟ علم ہی ایک ایسی چیز ہے جو ڈاؤٹس کو دور کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ علم ہے، علم حاصل کرو، ایسے سینکڑوں فتنے آئیں گے تو آپ جواب دے پاؤ گے، اپنا ایمان بچا پاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا فتنہ ہے شہوت کا۔ جہنم کو شہوت سے گھیرا گیا، دل گھسیٹتا ہے، گانا سننے کے لیے دل کرتا ہے، فلمیں دیکھنے کے لیے دل کرتا ہے، نماز میں اتنا من نہیں لگتا جتنا میچوں میں لگتا ہے۔ کس میں لگتا ہے؟ مسکرا رہے ہیں آپ لوگ۔ کس میں لگتا ہے؟ میچوں میں لگتا ہے۔ 6 گھنٹے ہم بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں خطبات میں، یہ شہوت ہے، ہمیں کھینچتی ہے، ہمیں گھسیٹتی ہے اس کی طرف۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ کیا ہے اس کا علاج؟
शुबहात का इलाज तो इल्म है, शहवत का इलाज क्या है? बोले बोले भाई, ये जुमा का खुतबा तो नहीं है ना? ठीक है, आवाज जरा ज्यादा है भाई, मैं जरा ऊंचा ही बोलता हूं, इसमें माइक भी इतना नजदीक रखे हैं, आवाज भी माशाल्लाह मस्जिद की जबरदस्त है। या तो माइक को मुझसे दूर करो या तो आवाज को कम करो जी। इतने लोगों के लिए तो मेरे ख्याल में माइक की भी जरूरत नहीं है। मैं इसको नीचे कर दूं, इजाजत है मुझे? चलो चलो बैठ जाओ भाई, बस हाँ ये ठीक है, बस काफी। औरतें भी हैं क्या? ठीक है, वो तो बड़ा है, चलो चलो फिर छोड़ेंगे नहीं मुझे जी। इसका इलाज क्या है? शहवत का, निकाह करके भी आदमी उसमें मुब्तिला होता है जी। इसका इलाज अमल सालेह है। क्या है? क्या है इलाज इसका? आप जितना अमल सालेह करोगे शहवत से उतनी दूर रहोगे आप। सुभान अल्लाह। नमाज फर्ज पढ़े ना, सुन्नतें भी पढ़ो। क्यों नहीं पढ़ते? ऐसा लगता है कि हम पे सुन्नतें हैं ही नहीं। नमाज फर्ज पढ़ने के बाद आते हो, गाड़ी स्टार्ट करके कहां से आ रहे हो, माशाल्लाह एहतिमाम करके मस्जिद में पहुंच रहे हो, तो फिर सुन्नतें क्यों नहीं पढ़ते? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी सवाल कर रहे हैं, रात में उठ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वजू का पानी दे रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहते हैं, पूछो भी, कुछ मांगना रहा तो मांगो। का मुराफकत का फिल जन्ना, जन्नत में तुम्हारा रिफाकत, तुम्हारी रिफाकत चाहिए। और वगैरह दालिक, ये छोड़कर दूसरा पूछो जी, लाला वही चाहिए। तो अल्लाह के रसूल का जवाब क्या होता है? अइन्नी अलैया बिकसरति सुजूद, ज्यादा से ज्यादा सजदे करो, मेरी मदद करो, तुम मेरे साथ जन्नत में रहोगे। अल्लाह अकबर। अमल ज्यादा करो, नमाजें पढ़ो मेरे भाई, सुन्नतें पढ़ो, नफिलें पढ़ो, इंशाल्लाह ये बहुत बड़ी चीज है। अमल सालेह एक जरिया है जिससे आदमी शहवत से बच सकता है। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और उसमें खासकर नमाज का बहुत बड़ा मकाम है, बहुत बड़ा। मैं तो हमेशा ये कहता हूं, किसी मौलवी की तकरीर में वो तासीर नहीं है, किसी टीचर की टीचिंग में वो तासीर नहीं है, किसी मुदर्रिस के दर्स में वो तासीर नहीं है, जो अल्लाह ने नमाज में रखा है। इसलिए अपने बच्चों को नमाज का पाबंद बनाओ, बच्चे गुनाह छोड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरी बात सुनो गौर से। इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशा वल मुनकर। मेरा बच्चा इंटरनेट में क्या देख रहा है, मेरा बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है, मेरा बच्चा किधर गुमराह हो रहा है, कुरान ये कहता है नमाज का पाबंद बनाओ। नमाज से अल्लाह दो चीजें अता करेगा, ये एक फहशा भी छोड़ेगा, मुनकर भी छोड़ेगा, बेहयाई और गुनाह के कामों से बच्चा दूर रहेगा। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। और इसमें एक मजे की बात है। कौन सी बात? कौन सी बात? तू जाबा नमाज पढ़ लेगा, मैं घर में बैठे रहता हूं। वालिद साहब क्या बोलते हैं, अज़ान होगी देख बच्चा नमाज पढ़ लेगा। जी हां, मुझे फुटबॉल मैच प्यारी है, मैं जर्रा जाको आज तक का पता नहीं कौन गोल मार डालता कि, इसलिए मैं यहां बैठा रहता हूं। तो आया तो मैं तुझे रिजल्ट बोलता हूं। ये नहीं है। वअमुर अहलक बिस्सलाह वअमुर अहलक बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा। अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो। याद रखो, कभी भी आप फजर में उठ के अकेले नमाज को आ रहे हो, आपके लिए दुरुस्त नहीं है, आपके लिए दुरुस्त नहीं है। जब तक घर वाले नहीं उठेंगे अल्लाह आपसे पूछेगा। छोड़ो मत घर वालों को। रात में मेरा बच्चा 12 बजे, नहीं उठाओ सुबह में। वअमुर अहलक बिस्सलाह, ये अल्लाह का कलाम है। अपने घर वालों को हुक्म दो नमाज का। नहीं उठते हैं, चेहरे पे पानी मारो। बच्चा नहीं उठता है, मारो उसे। नबी ने कहा है 10 साल का हो जाए, नमाज छोड़े तो पिटाई करो, मगर छोड़ो नहीं। अल्लाह अकबर। कैसा हुक्म है, कैसा हुक्म है। पैरों में खून जमा है, बेहोशी का आलम है। उस वक्त भी नबी ने कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं दी है। जी हां, ताइफ का वाकया बता रहा हूं, बद्दुआ नहीं दी है, दुआ ही दी है। नमाज के मसले में नबी ने बद्दुआ दी, अल्लाह इनके घरों को आग से भरे, मेरी नमाज असर इन्होंने लेट करवा दी। अल्लाह हमें नमाजी बनाए। अमल सालेह, 2 तरीके के जो फितने होते हैं, अमल सालेह ये तोड़ है शहवत का। और शुबहात का तोड़ क्या है? शुबहात का तोड़ क्या है? बोलो भाई। इल्म नाफे। कौन सा इल्म? हर इल्म नाफे नहीं होता। मैं आपकी दिलचस्पी के लिए बोल रहा हूं इंशाअल्लाह। एक शख्स मेरे से सवाल किए, हजरत आदम और हजरत हव्वा का निकाह कौन पढ़ा है? कैसे सवालात करते थे बोलो। खामोश मौली साहब बैठे तो कई को इनको खामोश छोड़ना, इनको सुकून से बैठने कई को छोड़ना, कौन तो भी एक आता है
کیا تو بھی ایک سوال کرتا ہے، اچھا سوال ہے، ہم لوگوں کو علم ہے، ضرور جواب دیں گے، نہیں ہے تو معلوم کر کے جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ لیکن الٹے سیدھے سوالات مت کرو، اس لیے کہ یہ گزشتہ امتوں کے برباد ہونے کا سبب ہے، کثرت السوال، ٹھیک ہے؟ مجھ سے ایک سوال کی، کس نے نکاح پڑھایا؟ میں نے کہا اس سے میرا فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے پناہ مانگا ہے اس علم سے جس علم سے نفع نہ ہو، اس میں میرا نفع کیا ہے؟ سبحان اللہ، یہ جواب سے میرا نفع کیا ہے؟ 1,00,000 سے زیادہ نبیوں میں صرف 25 نبیوں کا نام قرآن میں ہے، اس لیے کہ اس سے ہماری زندگی کا تعلق ہے۔ سارے نبیوں کا نام آ جاتا قرآن میں، اللہ نے پیش نہیں کیا۔ وہی علم ہمیں چاہیے جس سے ہمیں نفع پہنچے۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اللہ مجھے وہ علم نہ دے جس سے مجھے فائدہ نہ ہو، اللہ اکبر، بلکہ مجھے وہ علم دے۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال، اللہ جو علم دے اس سے نفع دے، اللہ سے یہی دعا کرو انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس لیے کہ جو لوگ نبی کے خلاف کتابیں لکھے ہیں نا، ان کی انگریزی ہمارے سامنے بہت بڑی ہے، دے آر ویل ایجوکیٹڈ، کیا ہیں؟ دے آر آتھرس، کئی کتابیں لکھے ہیں وہ لوگ، چاہے سلمان رشدی کا نام لے لو، چاہے تسلیمہ نسرین کا نام لے لو، چاہے کسی بھی کمبخت کا نام لے لو، دے آر ویل کوالیفائڈ، مگر وہ علم نافع نہیں ہے، وہ علم ضال ہے جس سے وہ گمراہ ہو رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اس لیے ایسا علم اللہ ہمیں عطا فرمائے جو کیا ہو؟ علم نافع ہو، ہماری اولاد کے لیے بھی اللہ ایسا علم عطا فرمائے جس سے اللہ کی پہچان ہو، رسول کا طریقہ معلوم ہو، اللہ کے قریب جائیں۔ وہ علم جو اللہ سے دور کر دے وہ علم نہیں ہے، وہ جہالت ہے میرے بھائی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک، وہ حدیث سنیں گے انشاءاللہ، زمین و آسمان جب تک رہیں گے کوئی بھی فتنہ اثر نہیں کرے گا، سنیں گے حدیث، وہ ہے تڑپ آپ کے اندر وہ حدیث سننے کی، سبحان اللہ۔ 2 احادیث میں نے نوٹ کی ہیں، پہلے میں دوسری حدیث بولتا ہوں جو صحیح مسلم کے اندر ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم یکن نبی قبلی الا كان حقا علیہ ان يدل امته على خیر ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول کہتے ہیں مجھ سے پہلے جو بھی نبی آئے ان پر حق تھا کہ وہ اپنی امت کو وہ سارا خیر بتائیں جو وہ جانتے ہیں اور اس شر سے بچائیں جس شر کو وہ جانتے ہیں۔ حدیث سمجھ میں آئی؟ حدیث سمجھ میں آئی بھئی؟ حدیث سمجھ میں آئی؟ جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں سمجھ میں آئی؟ مجھے جواب بولیں، اللہ جزائے خیر دے آپ کو۔ نہیں آئی تو بولیے نہیں آئی، سبحان اللہ۔ مجھ سے پہلے جو بھی نبی آئے ہیں، نبی پر حق تھا، ہر نبی پر اپنی امت کو وہ ساری بھلائیاں جو نبی جانتے ہیں بتا دیں، کوئی چھپا کے نہ رکھیں، سبحان اللہ۔ وہ سارا شر جو نبی جانتے ہیں، بری چیزیں، اس سے آگاہ کر دیں، یہ نبی پر حق تھا۔ سمجھ میں آ گیا ابھی؟ سارے نبیوں پر حق تھا، پھر نبی اپنا نام کہتے ہیں، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس امت کی عافیت کسے بولتے ہیں؟ عافیت کس کو بولتے ہیں؟ عافیت، اس امت کی عافیت۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیہ، جی ہاں دعا بھی ہے، نبی نے مانگا ہے یہ عافیت، سکون، اطمینان، جی ہاں اس قسم کی جتنی چیزیں ہو سکتی ہیں وہ ساری عافیت میں آتی ہیں، اللہ اکبر۔ اس امت کی کامیابی، ایک لفظ میں کہتا ہوں، اس امت کی کامیابی، اس امت کی عافیت فی اولیہا، اللہ نے پہلے میں رکھا ہے۔ اگر امت اچھا ہونا چاہتی ہے، اوپر آنا چاہتی ہے، کامیاب ہونا چاہتی ہے، پہلی صدی کو دیکھو، ان کے طریقے پر چلو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، سبحان اللہ۔ سمجھ میں آئی حدیث؟ فی اولیہا وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا، آخری امت کا جو آخری حصہ ہے، لاسٹ میں جو لوگ آئیں گے، ایسی ایسی چیزیں وہ ان کو ملیں گی، بلا ایسی پریشانیاں آئیں گی، وہ امور ایسے مسئلے آئیں گے، تنکرونہا، جسے تم لوگ دیکھو گے صحابہ کو تم اس کا انکار کرو گے، تجیء الفتنہ، ایسے فتنے آئیں گے آخری میں، یرقق بعضها بعضا، ایک سے ایک بڑا ہوگا، ایک سے ایک بڑا ہوگا، سبحان اللہ۔ وتجیء الفتنہ، فتنے ایسے آئیں گے، فیقول المؤمن، مومن کہے گا ہذہ، اب میں ختم ہو گیا،
اس کا میں مقابلہ نہیں کر پاؤں گا، اس فتنے میں میری ہلاکت ہو جائے گی، ایسا مومن بولے گا۔ دور ہے یہ دور ہے، یہ دور ہے یا اور بھی خراب آنے والا ہے؟ یہ دور ہے یہ حدیث کے مطابق ہے نہیں ہے بھائی؟ چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ فمن احب، آپ میرے لیے دعا کرو، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ رسول اللہ کہتے ہیں جو چاہتا ہے، جو مسلمان چاہتا ہے ان یزحزح عن النار ویدخل الجنہ، اسے آگ سے بچا لیا جائے اور اس کا داخلہ جنت میں ہو جائے۔ جو مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اسے آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخلہ دے دیا جائے، میں اور آپ چاہتے نہیں چاہتے؟ جی اللہ مجھے یہ عطا فرمائے، اللہ آپ بھائیوں کو یہ عطا فرمائے۔ رسول اللہ کہتے ہیں یہ کام کرو، اللہ یہ عطا کرے گا، اللہ جہنم سے بچائے گا، اللہ جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ فلتأتیہ منیتہ، جب اس کی موت آئے، موت کے وقت وہ ایسا رہے، کیسا رہے؟ فلتأتیہ منیتہ، اس کی موت اس کے پاس آئے، وہو مؤمن باللہ والیوم الآخر، اس کا ایمان اللہ پر اور یوم آخرت پر مضبوط رہے۔ اگر جنت چاہیے اور جہنم سے آزادی چاہیے، یہ پہلی چیز ہے۔ موت کے وقت کیا رہے؟ موت کے وقت اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان مضبوط رہے۔ اللہ سے دعا کرو اللہ موت کے وقت ہمارا ایمان مضبوط رکھے، شیطان کے بہکاوے سے اللہ بچائے۔ اس وقت شیطان آتا ہے، نبی نے ایک دعا سکھائی، موت کے وقت شیطان آ کے کھڑا ہوتا ہے اور ہمیں بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ فلتأتیہ منیتہ، اس کی موت ایسی حالت میں آئے، اس کا ایمان اللہ پر یوم آخرت پر رہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ایسا بنائے۔ اس کے بعد کا لفظ اللہ اکبر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ۔ یہ حدیث کا میں ترجمہ کروں گا، یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے، آخری ٹکڑے کا، کون اس پہ عمل کرے گا؟ آخری جو بات میں بول رہا ہوں، لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرو، لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرو جیسا سلوک تم اپنے ساتھ چاہتے ہو، تو جنت ملے گی اور جہنم سے آزادی ملے گی۔ اگر تمہیں جہنم سے آزادی چاہیے، اگر تمہیں جنت میں داخلہ چاہیے، تو تم وہ کام کرو، لوگوں سے ویسا معاملہ کرو جیسا تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا جائے۔ بھائی سمجھ میں آیا لفظ یہ؟ کوئی مجھ سے زور سے بات نہ کرے، مجھے تکلیف ہوتی، میں بھی نہیں بات کروں دوسرے کو۔ مجھے کوئی عزت دے، میں دوسروں کو عزت دوں۔ جو میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا جائے وہی میں دوسروں کے ساتھ کروں۔ کتنا بڑا لفظ نبی کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسے اللہ جنت عطا فرمائے گا، اللہ جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ حدیث لمبی ہے، اس میں فتنوں کے بارے میں کہا گیا ہے، ایسے فتنے آئیں گے جس میں مومن یہ سمجھے گا اس کی ہلاکت۔ اب وہ حدیث سنیے گا انشاءاللہ تعالی۔ جی اگر مجھے کوئی گلاس اگر ملے تو میں حدیث گلاس کو سامنے رکھ کر سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ ہے مسجد میں کوئی گلاس؟ پانی پینے کا کوئی گلاس ہے؟ اس لیے کہ حدیث میں گلاس ہے، حدیث کے اندر گلاس کا لفظ ہے، اس لیے میں گلاس اگر مجھے مل جائے میں حدیث پڑھ کر وہ لفظ دکھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ بس شاید شیخ آ جائیں گے ابھی، ابو رضوان محمدی صاحب، اور میں یہ حدیث کے ساتھ ہو سکتا ہے اپنے اس درس کو میں انشاءاللہ ختم کر لوں۔ کتنے بجے اذان ہے؟ اذان 8:15 بجے ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم، جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر بھائی، صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے تعرض الفتنة علی القلوب۔ ایک ایک لفظ غور سے سنو، کچھ نہ لے کے جاؤ، نہیں یہ حدیث لے کر جاؤ انشاءاللہ۔ فتنے دل پہ پیش کیے جاتے ہیں، دل پر، سبحان اللہ۔ کل حسیر، حسیر کی طرح، عودن عودن، ایک ایک کاڑی حسیر سے نکالو تو دوسری آتی ہے نا، دوسری نکالو تو تیسری، ایسے ایک کے بعد فتنے آئیں گے۔ فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاء، وہ فتنے سے جو دل متاثر ہو جائے اس میں کالا نقطہ ڈال دیا جاتا ہے۔ کیا ڈال دیا جاتا ہے؟ کالا نقطہ ڈال دیا جاتا ہے۔ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، اور جو دل فتنے کیسے بھی آئیں اس کا انکار کرے، اسے آنے نہ دے، نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاء، اس میں بھی ایک نقطہ ڈالا جاتا ہے مگر وہ سفید، کیسا؟ سفید نقطہ ڈالا جاتا ہے۔ حتی تصیر علی قلبین، اللہ کے رسول کہتے ہیں، بخاری میں مسلم میں دونوں میں ہے حدیث ہے، دو دل ہو جاتے ہیں جب فتنے آتے ہیں تو دل کتنے ہوتے ہیں؟ دو قسم کے دل ہوتے ہیں۔ حتی تصیر علی قلبین علی ابیض مثل الصفا، پہلا دل وہ ہے جو سفید ہو، کیسا ہو؟ سفید ہو، مثل الصفا، صفا کی طرح ہو،
فلا تضرہ فتنہ، دنیا کا کوئی فتنہ اس دل کو تکلیف نہیں پہنچا پائے گا، اثر نہیں کرے گا، ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ آسمان اور زمین باقی رہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا کر لیں گے یہاں ٹھہر کر، اللہ یہ فتنوں کے دور میں میرے اور آپ کے اور ساری امت کے دل کو اللہ ایسا بنائے۔ اللہ سے دعا کرو، ہیں فتنے ہیں آ رہے ہیں ہمارے پاس، اللہ ہمارے دل کو اتنا مضبوط کر دے کوئی فتنہ ہمارے دل پر اثر انداز نہ ہو۔ اس کے بعد دوسرا، اللہ کے رسول کہتے ہیں دوسرا جو دل ہے والآخر اسود، دوسرا جو دل فتنے کو قبول کرتا ہے نا وہ کالا دل ہے، کلکوز، کوپ کی طرح، نبی کیا کہتے ہیں؟ گلاس کی طرح، یہ کلکوز عربی زبان میں کوز کہتے ہیں، گلاس کی طرح، مجخیہ، الٹے گلاس کی طرح۔ کیسا نبی کا لفظ کیسا ہے؟ گلاس بھی کیسا ہے؟ الٹا ہے، سیدھا نہیں۔ کلکوز مجخیہ لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا الا ما اشرب من ہوا، رواہ البخاری و مسلم۔ اچھے سے سمجھ لو، اس میں کوئی چیز اندر جا سکتی ہے؟ اگر سیدھا رہا تو امید ہے کچھ نہ کچھ خیر جائے گا اس میں، گلاس کو الٹا کر دیں اس کے اندر کچھ جا سکتا ہے؟ نبی نے یہ الٹے گلاس کی مثال دی اور کہا کہ اس میں کوئی خیر اندر نہیں جائے گا، کوئی قرآن کی آیت، کوئی حدیث، کوئی بیان ایسے دل کے اوپر اثر انداز نہیں کرے گا، اس لیے کہ یہ دل ہی الٹا ہو گیا ہے جیسے الٹے گلاس کی طرح۔ سبحان اللہ۔ سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ مثال ہے نبی کی، کلکوز مجخیہ لا يعرف معروف، کوئی معروف نہیں پہچانے گا وہ دل، ولا ينکر منکر، کون سا حلال ہے، حرام کیا ہے، معروف کیا ہے، منکر کیا ہے، وہ ایک ہی بات مانے گا۔ اللہ اکبر۔ آج ٹی وی میں بیٹھ کے کبھی کبھی کسی کا انٹرویو میں دیکھتا ہوں، الا ما اشرب من ہوا، اس کا دل جو بولے گا، اس کی خواہش جو بولے گی، اندر کی جو نفسانی خواہشات، اسی پر وہ عمل کرے گا، نہ قرآن پر عمل کرے گا نہ حدیث پر عمل کرے گا۔ اللہ سے دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دل سے ہماری حفاظت فرمائے۔ مکے میں، مدینے میں بڑے بڑے علماء کرام دل کو لے کر ایک دعا کرتے ہیں۔ کس کو لے کر؟ دل کو لے کر دعا کرتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اللہ ایسا دل، اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں جو ڈرتا نہیں ہے۔ من قلب لا یخشع، اللہ تعالیٰ یہ فتنوں کے دور میں اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے۔ اللہ ہمیں، مختصر شیخ آ چکے ہیں، مختصر دو باتیں بول کر اپنی بات میں انشاءاللہ ختم کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ ایسے دور میں اگر کوئی نوجوان ڈٹا ہوا ہے اور دین پر ثابت قدم ہے، معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث، وعلیکم السلام، جزاک اللہ خیر، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، چھوٹی سی حدیث ہے مگر معنی بہت بڑا ہے اس کا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العبادۃ فی الحرج، فتنوں کے دور میں جو عبادت کرتا ہے، کہجرۃ الیہ، رواہ مسلم، رواہ مسلم، میری طرف ہجرت کرنے کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی کہتے میری طرف ہجرت کرنے کے برابر۔ اس کی شرح جب میں نے دیکھا، علماء نے کیا لکھا ہے، فتح مکہ سے پہلے، مکے کی فتح سے پہلے جس نے نبی کی طرف ہجرت کی، اسے جتنا ثواب اتنا ثواب ملے گا اگر آدمی اس دور میں ڈٹا رہا۔ یہ ثواب ایسے ہی نہیں دیا جا رہا ہے، اور بھی حدیثیں ہیں، میں نے ایک ہی حدیث آپ کو بتانے کے لیے میں نے نوٹ کی ہے۔ اللہ ہمیں ڈٹ کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر طریقے کے فتنے ہیں، بے حیائی کے، بے شرمی کے، اور حکومتی پیمانے پہ ہر طریقے کے ہیں۔ اللہ اس میں ہمیں ڈٹ کے رہنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور سے میرے بھائیوں، خاص طور سے میں کہوں گا آپ کے سامنے، اللہ ہمیں توحید پر جمع رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کس پر میرے بھائی؟ افسوس کی بات ہے، کچھ تو بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کو توحید کیا ہے معلوم ہی نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں جو توحید کے ساتھ شرک کو ملا کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہی توحید ہے۔ سمجھے آپ میری بات؟ اور اللہ نے کیا کہا قرآن میں، سنو غور سے، سورہ انعام کی آیت ہے، سورہ انعام کی آیت ہے، اللہ کو کون سا توحید چاہیے؟ الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بالظلم اولئک لہم الامن، امن وہم مہتدون۔ امن چاہتے ہو؟ امن چاہتے ہو
تو اللہ کہہ رہا قرآن مجید میں الذین آمنوا، جو ایمان لائے، اپنے ایمان کے ساتھ کبھی شرک کو ملائے نہیں، ایسے ہی لوگوں کو امن ملے گا جو توحید کے ساتھ کبھی شرک کو نہیں ملاتے، خالص توحید پر چلتے ہیں، اللہ انہی کو ان فتنوں میں امن عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ وسائل ہیں، یہ کریں گے تو فتنوں کے دور میں علماء نے لکھا ہے، آپ کے پاس درس دینے سے پہلے میں ایک بڑے عالم، دنیا کے بہت بڑے عالم، ان کا درس سن کر میں آ رہا تھا، بہت ساری اچھی باتیں انہوں نے کہیں، عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ، انہوں نے اسی موضوع کو دور فتن میں ڈٹے رہنے کے لیے ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے، ان کے موضوع کا نام ہے وسائل الثبات علی الدین، وسائل الثبات علی الدین، وہ کیا اصول ہیں، وہ کیا اسباب ہیں کہ اس دور میں ہمیں اپنانے چاہیے۔ سبحان اللہ، کئی اسباب انہوں نے ذکر کیے ہیں، میں سارے نہیں ذکر کروں گا، صرف نام گناؤں گا تمہارے سامنے، اللہ سے دعا کروں گا۔ سب سے پہلے شیخ کہتے ہیں آدمی کو دعا کرنا چاہیے، اس دور میں دعا کرنی چاہیے آدمی کو، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب یا مقلب القلوب۔ جی ہاں، دین پر ثابت قدمی کے لیے اس دور میں سب سے سخت ضرورت ہے دعا کی، آپ اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ، پہلے نمبر پر ہے۔ دوسرے نمبر پر علماء اکرام کا یہ ماننا ہے قرآن اور حدیث، اس پہ ڈٹے رہیے انشاءاللہ تعالی، یہ فتنوں کے دور کا علاج ہے۔ یہ قرآن اور حدیث ثابت قدمی اللہ تعالی فرماتا ہے، میں دلائل پہ بھی نہیں جا رہا ہوں، نام گناتے جاؤں گا انشاءاللہ تعالی، اللہ ہمیں اس پہ ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھی مسئلے میں اللہ بچائے گا، بچانے کا کام اللہ کا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تیسرے نمبر پر علماء اکرام نے جو فتنوں کے دور کا علاج لکھا ہے، عمل صالح، کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے؟ بولو، بادروا بالاعمال فتنہ کقطع اللیل المظلم، ایسے فتنے جس میں صبح میں آدمی مومن اور شام میں کافر ہو جائے گا، وہ آنے سے پہلے عمل کر لو، عمل علاج ہے فتنوں کا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں، دعا ہے، کتاب و سنت ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور عمل کے اندر ہمیں انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے۔ تیسری اور اہم چیز، اچھے جو علماء کرام ہیں، جو جید علماء کرام ہیں، ان کے ساتھ رہو، ان کے دروس سے مستفید ہو۔ اس دور میں اس سے بھی ثابت قدمی ملتی ہے۔ دلیل ابن قیم کہہ رہے ہیں، کون؟ اتنے بڑے عالم ابن قیم کہتے ہیں جب ہم دیکھتے تھے کہ ذرا ہمارے ایمان میں کمزوری آ رہی ہے، ذرا فتنوں کا ہم پہ اثر ہو رہا ہے، سیدھے ابن تیمیہ کے پاس چلے آتے، کچھ دن وہاں رہتے، 2-3 دروس سنتے، ایمان بڑھ جاتا اور مضبوط ہو جاتے، اور وہاں سے چلے آتے۔ تلاش کرو، اللہ سے میں دعا کر کے بات ختم کرتا ہوں، اللہ ہمارے جو جید صحیح منہج کے علماء ہیں، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت خاص طور سے میں 2-3 علماء کے لیے دعا کروں گا انشاءاللہ۔ ایک عزیر شمس رحمہ اللہ، کیا نام؟ بولو نام کیا ہے؟ میں چاہوں گا آپ میں سے ہر آدمی تھوڑا پڑھے ان کے بارے میں، یہ کون آدمی تھا، یہ کیا اللہ نے علم دیا تھا، سبحان اللہ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتابوں کو جس نے کھنگال ڈالا، اللہ اکبر، عرب جن کی عزت کرتے تھے، ابھی قریب میں انتقال ہوا ہے، ایک اچھے عالم تھے، بہت اچھے عالم، کتاب و سنت کے۔ اللہ سے دعا کرو، اللہ عز و جل انسان ہونے کے ناطے ان سے جو غلطیاں ہوئی اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ عز و جل ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ جنت الفردوس میں اللہ انہیں جگہ عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک اور عالم، بہت ہم نے ان سے استفادہ کیا، خاص کر بنگلور کے لوگوں نے، آپ نام جانتے ہیں، ڈاکٹر، بولو زور سے بولو، ڈاکٹر آر کے نور محمد رحمہ اللہ، اللہ عز و جل ان کی بھی خدمات کو قبول فرمائے۔ جو علماء ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، اللہ انہیں صحت عطا فرمائے، اللہ اور ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ انہیں اخلاص عطا فرمائے، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اللہ ان کو ہمیں رول ماڈل بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔